ابرار الحق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جی، از این آئیکونک فگر، اور آج کل سیلاب زدگان کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں، اور آج ہم نے اسی حوالے سے ان کو یہاں پہ زحمت دی ہے. تو ایز اے پرسنالٹی تو ان کا انٹرویو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں جاگو دنیا میں، لیکن آج ہم اسپیسیفک ریفرنس جو سیلاب زدگان کے لیے ہم کیا کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اور ان کی این جی او جو ہے وہ اسپیسیفکلی کیا کریے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم ابرار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے آپ نے بڑے اچھے بچوں کی طرح مل کے سلام کیا. ہاں ایک آواز میں، جیسے ہم کیا کرتے تھے اپنے ٹیچر. یاد آ گیا. رمضان مبارک آپ کو بہت بہت، اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. اور ابرار، ویسے آپ کے گانوں کے حوالے سے تو لوگ ہیں ہی آپ کے فین، لیکن دا ٹائپ آف سوشل ورک آپ ماشاءاللہ سے آپ کر رہے ہیں، سہارا فار لائف ٹرسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں، یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں، یا اس دفعہ سیلاب کے حوالے سے آپ بہت کچھ کریں، تو پیپل وانٹ ٹو نو کہ اب تک آپ نے کیا کیا. ایک تو یہ بات ہے انٹرسٹنگ بات، باقی بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ریپیٹیشن کو اتنی اچھی بھی نہیں لگتی. جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ریلیف، ریسکیو ہو، ریلیف ہو یا ریہیبلیٹیشن کا عمل، اس طرح کے ڈیزاسٹرز پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑا سائنٹیفک سا معاملہ ہوتا ہے. پیشن کا اس کے ساتھ تعلق تو ہے ہی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو آپ زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک جذبہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ کام پھر ایک بڑا سائنٹیفک بنیادوں پہ اگر سیکھ کر کیا جائے، جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ از اے سائنس پوری دنیا میں، اس کو بڑے طریقے سے پہلے اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، پھر کہاں جو پرانے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں لوگ جا کے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. تو آئی ایم ان کنٹینیوسلی ایک لرننگ اس میں ہوں میں، ہاں فیز میں، اور میں تھرو آؤٹ لرن کر رہا ہوں. زلزلے میں ہم نے لرن کیا، اس سے پہلے یہاں یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی، سوات اور بنیر کے مہاجرین آئے، اس سے ہم نے بہت لرن کیا کہ کیا کیا کچھ ہوا، کیا کیا کچھ رہ گیا، یہ نہیں کرنا، آئندہ یہ کرنا ہے. اور ابھی سیلاب زدگان کے لیے تو اس میں بہت بہتری الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر اور یوتھ پارلیمنٹ میں جو برٹش کونسل کے ذریعے ہم نے وہ کیپیسٹی اپنی بلڈ کی اور لرن کیا، اس میں دونوں اینڈز پہ یوتھ پارلیمنٹ اور سہارا بڑے سائنٹیفک طریقے سے موو کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک تو یہ کہ سپورٹ ہمیں اچھی آ رہی ہے، لوگ خود فون کر کے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے آپ کچھ کر رہے ہو، تو میں نے ان کو بتایا الحمدللہ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ٹی وی پہ ہم نہیں آئے، اس کی وجہ سے ہمیں خود ہی دوستوں نے سپورٹ کر دیا تھا. سہارا نے ہمبل سا ایک بجٹ رکھا تھا شروع میں 25 لاکھ، ابھی کئی 25 لاکھ الحمدللہ کروڑوں میں جا چکا ہے. تو وہ لوگوں نے سپورٹ کیا تو گیا. کل ہمارا ایک قافلہ گیا ہے جو 6 ملین بھی گئے ہوئے تھے. جی میں کوٹ ادو اور دائرہ دین پناہ اور ان علاقہ. دائرہ دین پناہ میں سنا ہے کہ بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ابھی تک کنٹینیو ہے. بالکل ہے، اور سڑک کے کنارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے اتنا میرے پہ پریشر تھا، ہمیں ایک ٹینٹ دے دو، ہمیں ایک ٹینٹ دے دو. ہم نے ایک بستی وہاں پہ بنا دی ہے، ان کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں الحمدللہ، کوشش کر رہے ہیں. کوئی تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس میں مقیم ہیں، اور میڈیکل کیمپس چل رہے ہیں. لوگوں کے گلے شکوے بہت ہیں، اور سب کے ساتھ ابھی بہت ساری باتیں کرنے والی بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ہمت نہیں ہارنی، بحیثیت قوم جس طرح سے بھی ہو سکے پہنچے. اور دوسری بات، کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں یار یہ ہم دیں گے گورنمنٹ کو یا کسی اور ادارے کو شاید نہ پہنچے. میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ یوں کریں 5-7-10 لوگ مل کے محلے کے خود جائیں پھر، اور آپ لرن کر رہے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ذرا سا لرن کریں. ہم سہارا کے پلیٹ فارم سے ان کو بتانے کے لیے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے مینیج کس طرح کرنا ہے، اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے اور ایزی بھی رکھنا ہے اور خدمت بھی کرنی ہے، کیسے ڈیوٹیز، کتنے والنٹیئرز آپ کو چاہیے، کس لیول پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی آگے یہ جو جہاں جہاں جا رہا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہم نے نوشہرہ میں اپنا کیمپ قائم کیا ہوا ہے، وہاں پہ 3 طرح کے ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو خیمہ بستی، دوسرا پھر ان کو ہم کھانے پینے کی اشیاء، اور تیسرا میڈیکل کیمپ لگا. یہ نوشہرہ کے بعد ادھر دائرہ دین پناہ اور کوٹ ادو سے ڈسپلیس کتنے ٹینٹس پہ محیط ہے؟ 100-50 کی 2 بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو بھی ایک جگہ رکھنا مناسب نہیں ہوتا. تو ابھی نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ سکھر ہے، اور اتفاق سے جو سکھر کے ڈی پی او ہیں وہ ہی از اے یوتھ پارلیمنٹیرین. تو بلکہ انہوں نے اپنا، مجھے کل بتا رہے تھے کہ اپنے والدین کو ایئر لفٹ کرایا، کیونکہ ان کا اپنا گھر بھی اسی علاقے میں تھا، سکھر میں تھا، اور وہ انہوں نے ایئر لفٹ کرایا ان کو. وہ اتنی بیچارے مشکل، اور ان کے گھر میں ابھی بھی 6-6 فٹ پانی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے اگر لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کو فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو میڈیکل کیمپس کے حوالے سے میڈیسنز دے سکتے ہیں، اور کیا کیا کچھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم جو ابھی کار کریں، جو
کھانا ہے نا جو ہم خود پکا رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے وہ ہم لوکل پرچیز کر لیتے ہیں. جیسے چوک منڈے کی بہت بڑی منڈی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے ٹرکوں پہ پہلے یہاں سے خریدیں پھر ٹرکوں میں ڈالیں اور لے کے جائیں اور ٹرکوں کا کرایہ بھی دیں, تو آپ وہیں سے لوکل منڈی سے سامان پرچیز کر لیں. بات تو ہم ایک سیریس ایشو پہ کر رہے ہیں, لیکن ایک ہم تیرے رنگ رنگ جو آپ نے مطلب میرا یقین کرو اس وقت ایک تو کہتے ہیں نا وہ میرا گلا ذرا خراب ہے, میرا واقعی اتنا برا حال ہے اور میرا دماغ بھی اس وقت لگتا ہے جیسے میں یو پی ایس پہ چل رہا ہوں. اچھا ہاں پوری انرجی بالکل بھی نہیں ہے, تو لیکن میں ذرا سا ضرور سنا دوں گا تھوڑا سا. رنگ رنگ در رنگ رنگ دے رنگ رنگ مولا رنگ تیرے رنگ رنگ در رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ در رنگ رنگ در رنگ رنگ در رنگ رنگ. میرا ایک دوست کہنے لگا کہ اب سوچیں ذرا فاروق, وہ کہنے لگا کہ ایک بگیڑے صاحب تھے جن کی فیملی پوری اس ذلاب کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور ان کو نکال کے لائے ہیں, ان کی 2 گاڑیاں, ان کے جانور سارے بہہ گئے. تو اب دیکھیں وہ ہمارے جیسے ہی لوگ تھے, مطلب مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کہنا چاہیے یا کئی لوور مڈل کلاس یا کئی, تو یہ تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے آفت. اس لیے اللہ کے رنگوں پر بلیو بھی کرنا چاہیے اور پھر ڈرنا بھی چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. بالکل. لیکن ہم اپنے طور پہ لگے ہوئے الحمدللہ. میں یوتھ پارلیمنٹ کا جو ایک کیمپ ہے اس کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا آپ اجازت سے. ملتان میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی کیونکہ اللہ کے رنگوں کی بات ہوئی, تو میں نے کہا کیا کیا کچھ کر رہے ہو. میں اس کو وزٹ کر رہا تھا, میں ذرا لیٹ پہنچا وہاں پہ. انہوں نے بڑا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بڑا زبردست بنایا کہ سر اس طرح لوگ آتے ہیں, ہم ان کو رجسٹر کرتے ہیں, اتنے بچے ہیں, اتنے انفینٹس, اتنے بڑے فافا, یہ ان کو ہم 3 وقت کا کھانا بھی دے رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھا رہے ہیں, اور ان کو ہم روز لیکچر دیتے ہیں. 500 ہیں وہ اس کیمپ میں. کہتا ہم بتاتے ہیں کہ صفائی کا کس طرح خیال رکھنا ہے, لیکچر بھی ساتھ دے رہے ہیں. یہی مواقع ہوتے ہیں جب آپ ایز اے نیشن ایک یونٹی آپ کو شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں. ایک ہو کے ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ اس مشکل کا ہم سامنا کر سکتے ہیں. اس وقت ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا.